Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم حاضرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بر صغیر پاک و ہند میں بہت سے اولیاء کرام بزرگان دین پیدا ہوئے، تشریف لائے. اطراف و اکناف سے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام یہاں آتے رہے، جن کی اشاعت اسلام میں گراں قدر خدمات ہیں. ان میں سب سے بڑا نام حضرت سید علی بن عثمان المعروف داتا گن بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی کا اسم گرامی ہے. حضرت سید علی بن عثمان المعروف داتا گن بخش رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ سن 400 ہجری سے 465 ہجری تک کا ہے. بمطابق 1072 عیسوی. آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے: حضرت سید علی بن سید عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن اصغر بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہم بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب. تو اس طرح آپ ہاشمی سید ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ و علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے. اور آپ کا سلسلہ طریقت وہ کتابوں میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مرید ہیں حضرت شیخ ابو الفضل الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور وہ مرید ہیں حضرت شیخ خضری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور وہ مرید ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور وہ مرید ہیں حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور وہ مرید ہیں حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور وہ مرید ہیں حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ براہ راست بلا واسطہ مرید ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہیں، خلیفہ ہیں، صحابی رسول ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو معزز ناظرین کرام، حضرت شیخ لاہوری المعروف داتا گن بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تعلق افغانستان کے شہر غزنی سے ہے، اور آپ کے نام کے ساتھ 2 نسبتیں ہیں: جلابی اور حجویری. اور حضرت سیدنا داتا گن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ خود بھی بیان کیا ہے اپنی کتاب کشف المعجوب میں کہ یہ 2 نسبتیں دراصل ان کے 2 محلوں کے نام تھے جہاں آپ کی پرورش ہوئی. ایک محلے کا نام جلاب تھا اور دوسرے کا نام حجویر. یہ غزنی شہر کے 2 محلے تھے، اور آپ کے والد ماجد حجویر کے رہنے والے تھے،
اور آپ کی والدہ ماجدہ علیہ رحمہ وہ جلاب کے رہنے والے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ کے نام نامی کے ساتھ جلاب بھی آتا ہے۔ جلاب آپ کا نیال ہے اور حجویر آپ کا ددیال ہے۔ تو احباب ذی وقار، آپ کا لقب ہے گنج بخش، یا آپ کا لقب ہے داتا۔ گنج کا معنی ہوتا ہے خزانہ، بخش کا معنی دینے والا، اور داتا کا معنی دینے والا۔ تو یہ جو گنج بخش ہے، یہ ترکیب، یہ لقب، یہ پاک و ہند کے عظیم روحانی پیشوا، عظیم بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ، جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، مراقبے ہوئے، 40 دنوں کا چلہ کیا، تو جاتے ہوئے آپ نے آپ کے مزار اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ شہرائے آفاق شعر کہا تھا: گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ تو اس سے یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس فی البدی شعر میں یہ ترکیب آئی گنج بخش، اس سے آپ داتا گنج بخش ہو گئے۔ پھر آپ کی تعلیم و تربیت ہے، یہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے حاصل کی۔ آپ کے والد گرامی بہت بڑے عالم، آپ کی والدہ ماجدہ ولیہ کاملہ تھی، اور آپ فرماتے ہیں میں نے غزنی کے شہر میں بنیادی تعلیمات حاصل کر لی۔ میں نے تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، علوم و فنون میں کمال حاصل کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے ظاہری و باطنی علوم کی تکمیل کے لیے غزنی سے باہر نکل کر وسطی ایشیائی ممالک کی طرف آپ گئے، یعنی آذربائیجان گئے، خراسان گئے، بلاد اسلامیہ گئے، وہاں آپ نے جید علماء سے پڑھا، تکمیل کی، فقہ میں، اصول میں، تفسیر میں، قرآن میں، حدیث میں، اس کے علاوہ طریقت میں، شریعت میں، حقیقت میں مزید طے کی۔ پھر آپ نے سیر و سیاحت کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تقریباً اسلامی ممالک کے جو قریب ممالک تھے سب میں میں نے سیاحت کی۔ اس میں شام ہے، عراق ہے، بغداد ہے، پارس، آذربائیجان، طبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان، طوس، ماوراء النہر، ترکستان، حجاز، اس شام، سارے ممالک کو آپ فرماتے ہیں میں نے جو ہے جا کے زیارتیں کی، علماء سے ملا، محدثین سے ملا، مفسرین سے ملا، ان سے پڑھا بھی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بیعت اور خلافت کے لیے اسی سیر و سیاحت کے دنوں میں آپ فرماتے ہیں میری ملاقات ہو گئی۔ آپ لکھتے ہیں خود کشف المحجوب میں کہ اس وقت اوتاد کی زینت عابدوں کے شیخ ابو الفضل حسن بن محمد بن الحسن ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ ملاقات ہوئی، انہوں نے شفقت فرمائی، مجھ سے بیعت لی، اور آپ فرماتے ہیں وہ خود بھی عالم تھے تفسیر کے، حدیث کے، اور آپ فرماتے ہیں اس طرح میرے اور بھی شیوخ ہیں، اور آپ وہ خود بیان فرماتے ہیں، سلسلہ بیان کیا آپ نے، جو میں نے آپ سے پہلے بھی ابتدائیہ میں عرض کر دیا ہے۔ اور آپ کو اپنے مرشد گرامی سے بڑی محبت تھی، کافی سال آپ کے پاس رہے، آپ کی خدمت میں گزارے، ادب سیکھا، اور آپ فرماتے حتیٰ کہ میں وصال کے لمحے تک آپ کے پاس تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جو پیر و مرشد تھے اپنی وفات کے دن بیت الجن میں تھے، یہ ایک گاؤں ہے دمشق میں، اور بانیار، دمشق اور بانیار کے درمیان ایک گاؤں ہے،
تو فرماتے ہیں جب آپ کا وقت اخیر آیا، وقت وصال آیا، تو میرے مرشد گرامی کا سر میری گود میں تھا۔ یہ آپ کی خدمت، یہ آپ کی نیاز مندی، یہ آپ کی ارادت تھی اپنے شیخ کے ساتھ۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں میرے پورے مرشد کے وصال کے بعد پھر میں نے کئی اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دی، اکتساب فیض کیا، روحانی فیض و برکات حاصل کی۔ اس میں آپ فرماتے ہیں میں 3 ماہ تک میں حضرت بایزید بسطامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں رہا۔ 3 ماہ تک میں نے وہاں مجاہدہ کیا، مراقبہ کیا۔ اور بھی حضرت ابو سعید رحمت اللہ تعالی کے مزار کی حاضری دی، اور بھی کئی بزرگان دین کے مزارات پہ گئے۔ پھر آپ فرماتے میں نے مجاہدات، ریاستیں کی۔ پھر میں اپنے پیر و مرشد کے حکم پر جو آپ نے مجھے وصیت فرمائی، تو میں فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا کہ آپ لاہور جاؤ اور وہیں رہو۔ تو میں نے عرض کیا حضور وہاں تو میرا پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی وہیں موجود ہیں۔ تو آپ میں بس اے علی تم بس لاہور جاؤ۔ فرماتے ہیں جب میں لاہور پہنچا تو رات تھی، شام ڈھل چکی تھی، دروازے بند ہو گئے، میں ایک عجبی شخص تھا، میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو ایک جنازہ گزر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لاہور کے بہت بڑے ولی کامل حسین زنجانی کا ہے۔ فرماتے پھر مجھے سمجھ آئی کہ میرے پیر و مرشد نے کیوں فرمایا تھا کہ ایک میرا روحانی بیٹا جا رہا ہے، حسین جا رہا ہے، علی آ رہا ہے۔ احباب ذی وقار پھر آپ لاہور میں ڈیرا لگا دیتے ہیں، پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان کا کرم تھا اس آبادی پر، برے صغیر کے لوگوں پر یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے لاہور کے انتخاب فرمایا، اور آپ کے وجود مسعود سے اس خطہ کے کئی لوگوں نے اکتساب فیض کیا۔ آپ نے تبلیغ کے ذریعے، تصنیف کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو علم بھی دیا، لوگوں کو تقوی سکھایا، ہدایت دی، اور لوگوں کے احوال بدلے، تعلیم کے ذریعے علم دیا۔ تو آپ کی جو جھونپڑی سے کام شروع ہوا، مسجد بنی، وہ عظیم خانقاہ بنی، تو وہ دین و تبلیغ کا مرکز بن گئی، اور یہاں سے کئی لوگوں نے اکتساب فیض کیا۔ احباب ذی وقار آپ کی بہت سی تصانیف ہیں، آپ کا دیوان ہے، شعر و شاعری کا مجموعہ ہے، کتاب فنا و بقا ہے، پھر اسرار الخلق والمؤنات یہ بہت عظیم کتاب ہے، الرعایت بحقوق اللہ تعالی یہ مسائل توحید پر ایک مفصل کتاب ہے، کتاب البیان لأہل العیان یہ بھی تصوف پر عظیم کتاب ہے، نحو القلوب یہ بھی ایک عظیم کتاب ہے، منہاج الدین یہ بھی آپ کی کتاب ہے تصوف پر، ایمان یہ بھی کتاب عقیدے کی کتاب ہے، اور اس طرح کشف المحجوب جو شعراء آفاق عظیم تصانیف ہے، اور آپ کے کئی اساتذہ کرام ہیں۔ معزز ناظرین کرام، حضرت ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری جو رسالہ قشیریہ کے مصنف ہیں، حضرت ابو العباس بن محمد اوشکانی، حضرت ابو جعفر محمد بن المصباح سیدلانی، حضرت ابو القاسم بن علی بن عبداللہ گورگانی، حضرت ابو سعید ابو الخیر فضل اللہ بن محمد المہیمنی، حضرت ابو احمد المظفر بن احمد بن حمدان، حضرت ابو الفاضل محمد بن حضر القتلی، حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی الداغستانی، حضرت ابو العباس احمد بن محمد
القصاب یہ آپ کے عظیم اساتذہ ہیں، اور آپ نے اس وقت کے جو معاصرین جید اولیاء کرام تھے، آپ نے تو آپ لکھتے ہیں کہ میں نے 250 سے 300 اولیاء کرام سے اکتساب فیض کیا۔ اس میں آپ نے کہکستان کے صوفیاء سے، آذربائیجان کے صوفیاء، طبرستان کے صوفیاء کرام سے اکتساب فیض کیا۔ آپ نے صوفیاء فارس سے اکتساب فیض کیا، صوفیاء خراسان سے، صوفیاء ماوراء النہر سے اکتساب فیض کیا، صوفیاء کرمان سے، صوفیاء شام و عراق سے، اس طرح بے شمار آپ نے سفر کیا اور اولیاء کرام سے اکتساب فیض کیا۔ ابا ذی وقار آپ کا وصال مبارک سن 465 ہجری میں ہوا، اور آپ کا مزار مبارک لاہور میں ہے۔ عظیم الشان، یہ آج بھی مرجع خلائق ہے، یہ آج بھی بقول معین الدین چشتی جمیری ناقصاں پیر کامل، آج بھی آپ کے مزار پر روحانی طور پر جو بھی قلبی تعلق لے کر آتا ہے، حبی تعلق لے کر آتا ہے، وہ آپ کے سامنے نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہو جائے۔ اگر وہ ناقص ہے تو اس کے لیے آپ پیر کامل ہیں، آپ روحانی طور پر توجہ فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی ولی کامل آ جائے، کاملا رہنما، اسے بھی رہنمائی دے دیتے ہیں، یہ آپ کا مقام ہے۔ ابا ذی وقار اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے بزرگوں کی سنگت عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان کی دی ہوئی تعلیم پر کاملاً عمل پیرا ہو کر شریعت، طریقت اور حقیقت کے رستے کا کاربند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔